السلام علیکم دوستوں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ کوئی پہلی جنگ نہیں، ایسی بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں جن کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان جنگوں کی سب سے بڑی وجہ آج سے 100 سال پہلے بنایا گیا کولونیل ایکٹ ہے۔ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر غزہ اسٹرپ کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کر دیا جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ ایک دفعہ پھر پوری دنیا کی نظریں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اوپر ہیں کہ آخر میں آگے کیا ہوگا۔ حماس کے فائٹر نے 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6:30 بجے اسرائیل کے اوپر تقریباً 5000 راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے اسرائیلی ہلاک ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ اس کے رسپانس میں اسرائیل نے بھی غزہ اسٹرپ کے اوپر بہت زیادہ راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے فلسطینی زخمی ہوئے اور بہت سارے فلسطینی شہید ہو چکے۔ ٹھیک انہی اٹیکس کے 2 دن بعد منڈے کو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے غزہ اسٹرپ کی ٹوٹل بلوکیج کر دی۔ اس کے اندر غزہ والوں کے فوڈ سپلائی کو بھی بند کر دیا، الیکٹریسٹی کو بھی بند کر دیا، فیول کو بھی بالکل بند کر دیا۔ اگر انٹرنیشنل لاز کے مطابق دیکھیں، جنگ کے اندر کسی بھی علاقے کی فیسلٹیز کو ختم کر دینا، بند کر دینا ایک بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنگ کتنے دنوں اور کتنے ہفتوں تک چلنے والی ہے، لیکن اس کا جو بیج ہے وہ تاریخ کے اندر پایا جاتا ہے۔ کئی صدیوں سے ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس اور بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے لیڈرز، ملٹری ایکسپرٹ اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کو انٹریکٹیبل، کمپلیکیٹڈ اور ڈیڈ لاک بتاتے ہیں۔ اور آج سیریز کے اندر ہم اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہودی آخر عرب کے اندر کس طرح آئے اور اس کے اندر برٹین کا کیا رول تھا اور جیروسلم کا آخر کیا رول ہے اس ساری لڑائی کے اندر۔ پوری سیریز کے اندر ہم یہ سب کچھ اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام کی تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشنز کے اندر مل جائے گا۔ اور آج کی پہلی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم ہسٹری سے۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے عرب کے اندر اوٹومن امپائرز کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس حکومت کے اندر یہودیوں کا عرب کے اندر رہنا منع تھا، تو جس کی وجہ سے سارے یہودی یورپ کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ 1914 کو اوٹومن امپائر ختم ہوئی تو اس کے بعد برٹین نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا اور برٹین کی حکومت فلسطین کے اوپر آ گئی۔ تو پھر 2 نومبر 1917 کو برٹین کے سیکرٹری آرتھر بیلفور نے یہودی کمیونٹی کے ہیڈ وولٹر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط جو تھا بہت زیادہ چھوٹا تھا اور اس خط کے تقریباً 67 ورڈز تھے، اور اسی خط نے آگے جا کر مسلمانوں اور فلسطینیوں کے لیے عذاب بننا تھا۔ اس خط کے اندر برٹش گورنمنٹ نے یہ لکھا تھا کہ ہم جیوز کمیونٹی یعنی یہودیوں کو فلسطین کے اندر گھر دیں گے اور گھر کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے۔ بعد میں اسی خط کو بیلفور ڈکلیریشن کا نام بھی دے دیا گیا۔ اسی خط کے نتیجے میں یورپین پاور نے بھی زیونسٹ موومنٹ، جو کہ ایک یہودیوں کی موومنٹ تھی، اسی لیے چلائی جا رہی تھی کہ ان یہودیوں کو ایک اپنا علاقہ دیا جائے، ایک اپنی کنٹری دی جائے۔ تمام یورپین پاورز نے اسی موومنٹ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو فلسطین کے اندر ایک کنٹری پرووائڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے۔ جس فلسطین کے اندر پہلے سے ہی 90% مسلم میجورٹی رہتی تھی اور یہ فلسطین پہلے عرب کا حصہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 1923 کے اندر برطانیہ نے ایک مینڈیٹ بنایا اور یہ مینڈیٹ تقریباً 1948 تک چلا۔ اس پیریڈ کے دوران تقریباً یہودیوں کی بہت زیادہ امیگریشن کروائی گئی فلسطین کے اندر۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دیکھیں، 1920 سے لے کر 1946 تک تقریباً 3,75,000 یہودی یورپ سے فلسطین کی طرف آئے۔ نہ کہ ان یہودیوں کو گھر دیے گئے، ان یہودیوں کے لیے علیحدہ کالونیز بنوائی گئیں اور ان یہودیوں کو گھر دینے کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کو زمینیں بھی دی گئیں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فلسطینی اور عرب والے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ فلسطین کی آئے روز ڈیموگرافی چینج ہو رہی تھی اور یہ فلسطینی بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ 1936 سے لے کر 1939 تک اب ریوولٹس کا زمانہ آ چکا تھا اور فلسطینی اب بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ تو اس وقت 1936 کے اندر عرب نیشنل کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی تھی جو مسلمانوں کی حمایت کرتی تھی۔ انہوں نے فلسطینیوں سے یہ کہا کہ تم برٹش حکومت کے خلاف احتجاج کرو، کولونیزم کے خلاف احتجاج کرو اور یہودی کمیونٹی کے خلاف احتجاج کرو۔
ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देना बिल्कुल बंद कर दो और यहूदी प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दो। अब ये एहतजाज तकरीबन 6 माह तक चला। इस एहतजाज के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एहतजाज को दबा दिया। जितने भी लोग इस एहतजाज के अंदर मौजूद थे तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया और इन्हें अरेस्ट करने के बाद इनके घरों को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। आज भी इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ यही पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहले फ़लस्तीनियों को अरेस्ट कर लेता है। किसी भी मुद्दे के अंदर फ़लस्तीनियों को अरेस्ट करने के बाद उनके घरों को तबाह कर देता है। इसके बाद फिर 1937 के आखिर में एक दूसरा रिवोल्ट यानी कि बगावत शुरू हुई। इस बगावत का दूसरा फेस शुरू हुआ। अब ये जो फेस था फ़लस्तीनियों की तरफ से ही था, फ़लस्तीनी पीसेंट्स की तरफ से था। इस फेस का जो बिल्कुल टारगेट था वो ब्रिटिश फोर्सेस और कॉलोनिज़म्स था। इस फेस का भी कोई फ़ायदा फ़लस्तीनियों को ना हुआ। फिर 1939 का भी आधा साल गुजर चुका था। फिर अब ब्रिटिश के पास तकरीबन 30,000 फ़ौजी थे फ़लस्तीन के अंदर। अब इन 30,000 फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया। फ़लस्तीन के अंदर कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिए और बहुत सारे फ़लस्तीनियों को अरेस्ट भी किया गया। अब यही ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों के साथ मिलकर एक आर्म फोर्स बना लेती है जिसका नाम काउंटर इंसर्जेंसी रखा जाता है। अब ये फोर्स आगे जाके यहूदी इसे नाइट स्क्वाड के नाम से तब्दील कर देते हैं। अब यहूदियों के पास और ब्रिटिशर्स के पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती है और ये आर्मी बाहर से वेपन्स खरीदना शुरू कर देती है और ये वेपन्स अपने पास लेकर आती है। उसके साथ साथ यही आर्मी अपनी कॉलोनीज़ के अंदर वेपन्स की फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट्स करना शुरू कर देती है और ये आर्मी उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है वेपन्स के साथ। अब उसके बाद ये आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस इसराइल की रीढ़ की हड्डी बनने वाली होती हैं। इन फोर्सेस की मदद से तकरीबन 5,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जाते हैं। 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो जाते हैं और 5600 तक फ़लस्तीनियों को अरेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता आकर फ़लस्तीन के अंदर कॉलोनीज़ बनाना शुरू की और फिर फ़लस्तीनियों को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया और अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी फोर्स बना ली, जिसके नतीजे में वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनों के ऊपर हमला करते हुए फ़लस्तीनियों की ज़मीनें हड़पने लगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूएन का पार्टीशन प्लान क्या था और इजराइल ने कौन सा पार्टीशन प्लान पर अमल किया और फ़लस्तीन ने कौन से पार्टीशन प्लान पर अमल किया।